آج کے اس ورکرز کنونشن میں موجود قابل صد احترام معزز خواتین و حضرات، واجب الاحترام محترم المقام علامہ محمد ادریس رانا، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن اور نگران سینٹرل پنجاب ملتان ڈویژن اور لاہور، قابل احترام محترم الحاج ریاض احمد سجیدی صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن ضلع دیپالپور، محترم حافظ احمد نواز قادری صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ضلع دیپالپور، محترم علامہ مدثر حنیف قادری صاحب، ضلعی ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع دیپالپور، اور ضلع دیپالپور کے تمام ضلعی عہدیداران اور اس کی تمام تحصیلی سطح کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک، منہاج یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، جملہ فورمز کے جتنے عہدیداران، جتنے ذمہ داران، کارکنان اور رفقا تشریف لائے، اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا اس کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرمائے کہ ہم اس مصطفی مشن کی اس سے بہتر اور اس سے منظم اور خدمت کرنے کی سعادت حاصل کریں اور توفیق بھی حاصل کریں۔ آج کا جو ٹاپک مجھے یہاں بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ لیڈرشپ ہے۔ رمضان المبارک میں چاہے دیپالپور کا ایریا ہو یا بصیر پور کا، آپ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی صورت میں درس عرفان القرآن اور خطابات سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج اس مرکز کنونشن میں ہم لیکچر کے انداز میں چند چیزیں سنیں گے اور سمجھیں گے اور اپنی تنظیمی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیڈرشپ کے حوالے سے چند باتیں آپ سے میں نے شیئر کرنی ہیں، اور یہ جو موضوع ہے یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ عالیہ آپ نے ہی آج سے 24 سال پہلے اس موضوع پر گفتگو فرمائی تھی۔ وہ آن لائن یوٹیوب پر موجود بھی ہے، آپ اس کی تفصیلات کو اگر سننا چاہیں تو آپ یوٹیوب پر جا کر اوصاف قیادت اگر 2 منٹ انتظار کرنا ہے تو کر لیں، ایک ہی دفعہ تسلی سے ہے۔ اس کا کوئی ادھر نہیں ہے بندوبست۔ بسم اللہ۔ تو یوٹیوب پر اوصاف قیادت کے نام سے یہ حضور شیخ الاسلام کا لیکچر موجود ہے، آپ سارے احباب ایک مرتبہ وقت نکال کر اسے ضرور سماعت کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سارے ہی اس کو سن کر اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہماری تنظیمی زندگی میں اگر کوئی خلا ہے یا مزید بہتری کی گنجائش ہے تو جہاں جہاں ہمیں کمی نظر آئے گی، حضور شیخ الاسلام کا یہ لیکچر اس کمی کو
نہ صرف پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا تنظیمی زندگی کا جو سفر ہے وہ کئی گنا اس میں بہتری بھی آئے گی۔ اب لیڈرشپ کے حوالے سے آپ میں سے جو خصوصاً ینگسٹرز ہیں، آپ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے کے عادی ہیں اور سوشل میڈیا یوزرز ہیں، آپ اس کو سرچ بھی کر لیں بے شک۔ لیڈرشپ کے موضوع کو آپ اگر گوگل سرچ بھی کریں گے، آپ کو بے شمار بکس بھی مل جائیں گی، اس موضوع پر بے شمار لیکچرز بھی مل جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، جب آپ شیخ الاسلام کی گفتگو سنیں گے آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بے شک انہوں نے 24 سال پہلے اس موضوع پر گفتگو کی تھی، لیکن اس موضوع کا جو نظم ہے، اس میں جس طریقے سے آپ نے لیڈرشپ کو واضح کیا، آج 24 سال گزرنے کے باوجود آپ کو اس سے بہتر نظم، اس سے بہتر لیڈرشپ کوالٹیز کسی کے لیکچر میں بھی نہیں ملے گی اور کسی کتاب کے اندر بھی نہیں ملے گی۔ شیخ الاسلام نے اتنی جامع گفتگو کی، ہم اسی گفتگو کی روشنی میں چند چیزیں یہاں ہم سمجھیں گے اور اپنی تنظیمی زندگی کو شیخ الاسلام کی بیان کردہ لیڈرشپ کوالٹیز کے سامنے خود دیکھیں گے کہ ہمارے اندر تنظیمی اعتبار سے کہاں کہاں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اس پر شیخ الاسلام نے یہ جملے بھی واضح فرمائے کہ لیڈرشپ اس موضوع کی تیاری کے لیے جتنے مغربی مفکرین ہیں، جتنے اسلامی مفکرین ہیں، شیخ الاسلام نے ان دونوں طرح کے مفکرین کو پڑھا اور 8-10 صدیوں میں 12 صدیوں میں کوئی ایک مفکر بھی ایسا نہیں بچا جس نے لیڈرشپ پر کچھ لکھا ہو اور شیخ الاسلام نے اسے پڑھا نہ۔ پھر اسی طرح آپ نے اس موضوع کی تیاری کے لیے قرآن مجید کو کئی مرتبہ پڑھا کہ اللہ رب العزت کا کلام اس موضوع پر کیا رہنمائی فرماتا ہے، اور پھر اسی موضوع کی تیاری کے لیے آپ نے فرمایا میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 احادیث کو کھنگالا کہ تاجدار کائنات کی احادیث، آپ کے فرامین اور آپ کی سیرت طیبہ کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے اس سے بہتر نظم آپ کو شاید کہیں اور نہ ملے، آپ جس طرح سے بھی اسٹڈی کریں۔ اکثر لیڈرشپ پر لکھنے والوں نے یا بیان کرنے والوں نے اس موضوع کو جب بھی واضح کیا تو 90% اسکالرز نے لیڈرشپ کی کوالٹی سے بات شروع کی۔ ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یہ کوالٹی ہو، یہ کوالٹی ہو یا یہ کوالٹی ہو۔ شیخ الاسلام نے انوکھی ترتیب باندھی اور آپ نے سب سے پہلے لیڈرشپ کی تعریف بیان کی۔ کوالٹیز آپ نے فرمایا اس کے بعد شروع ہوتی، سب سے پہلے تعریف، کہ ہم تعریف کو دیکھ کر پھر دیکھیں کہ کون کون ہے جو اس تعریف کے مطابق قیادت کی صلاحیتوں کو پورا کرتا۔ اور یہاں جتنے عہدیداران تشریف فرما ہیں کسی بھی فورم سے ہوں، جتنے کارکنان تشریف فرما ہیں، جتنے رفقا تشریف فرما ہیں، اسٹیج سے لے کر غلام نبی حضوری صاحب تک جو آخری ساتھی کھڑے ہیں، ان سب تک جتنے یہاں ساتھی موجود ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اس گفتگو کے بعد یہ کوشش کرے کہ ہم ایک لیڈر کے طور پر اس مستفوی مشن کی اس سے بہتر خدمت کر سکیں۔ اور جو عہدیداران تشریف فرما ہے، یہ کوالٹیز تو ہر عہدیدار کے اندر لازماً موجود ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے تعریف۔ تعریف میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم مل کر اسے دہراتے ہیں۔ قیادت ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے
وہ مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر خوشگوار ماحول میں اجتماعی کاوش کے ذریعے کسی منزل یا مقصد کو حاصل کریں۔ اب ہم مل کر دہرائیں گے۔ قیادت ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے وہ مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر خوشگوار ماحول میں اجتماعی کاوش کے ذریعے کسی منزل یا مقصد کو حاصل کرے۔ ایک دفعہ اپنے لیے آپ تالیاں بجا لیں کہ خالی پیٹ آپ نے اتنی اچھی تعریف پڑھ لی ہے ماشاءاللہ۔ تالیوں کی آواز سے کنفرم ہو گیا مجھے کہ واقعتاً خالی پیٹ۔ ایک مرتبہ پھر بجائے، آپ کو 40% میرا خیال بدلا ہے کہ کچھ نے ناشتہ کیا ہے۔ آخری دفعہ پھر بجائے ماشاءاللہ۔ آخری لائن والوں نے نہیں بجائے، تیسری دفعہ میٹنگ میں پھر مل کر دہراتے ہیں جی۔ قیادت ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے وہ مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر خوشگوار ماحول میں اجتماعی کاوش کے ذریعے کسی منزل یا مقصد کو حاصل کرے۔ اب غور کیجئے، سب سے پہلی چیز یہ ہم نے پڑھی اور سمجھی ہے کہ قیادت ایک صلاحیت ہے۔ قیادت کیا چیز ہے؟ ایک صلاحیت ہے۔ اس کا تعلق کسی عہدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی منصب سے بھی نہیں۔ کوئی تنظیمی اعتبار سے، تحریکی اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے کسی عہدے پر ہے تو ہی وہ لیڈر ہے، ایسا نہیں ہے۔ قیادت ایک صلاحیت ہے جو ایک عہدے دار میں بھی ہو سکتی ہے، جو ایک رفیق میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ صلاحیت عہدے دار اور رفیق میں برابر ہے تو اپنی ذات میں دونوں لیڈر۔ اس کا تعلق عہدہ ہونے یا عہدہ نہ ہونے سے نہیں، اور نہ ہی اس کا تعلق کسی جماعت میں ہوگا تو تب ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ لائف میں ہے تو اگر یہ صلاحیت اس کے اندر ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی لیڈر۔ ایون کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ صلاحیت بیٹا کسی ٹھیکیدار میں ہے جو چند مستریوں کو، مزدوروں کو ساتھ رکھتا ہے، اگر یہ صلاحیت پوری کر دیتا ہے تو وہ ٹھیکیدار ہو کر بھی لیڈر۔ باقی سیاسی زندگی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، آئینی ہو، کسی طرح کی بھی کوئی زندگی ہو، کسی طبقہ زندگی سے تعلق ہو، اگر یہ صلاحیت کسی فرد میں موجود ہے تو وہ لیڈر۔ اور اگر یہ صلاحیت اس عہدے دار میں نہیں تو وہ عہدے دار ہے، وہ باس ہو سکتا ہے، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ قیادت کیا چیز ہے؟ ایک، پھر مل کر کیا چیز ہے؟ ایک صلاحیت ہے، ایک ابیلٹی۔ اب وہ صلاحیت کیسی ہے؟ اس صلاحیت میں 3 چیزیں۔ نمبر 1 کہ وہ مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے۔ مختلف لوگوں کو کیا کرے؟ اپنے ساتھ ملائے۔ دوسری چیز، جب لوگ اس کے ساتھ مل جائیں تو وہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ملے وہ انہیں خوشگوار ماحول دے، انہیں ایک پیار دے، اپنائیت دے۔ اور تیسری چیز ان دونوں سے بڑھ کر یہ ہے، خوشگوار ماحول دینے کے بعد، کہ وہ اپنی کاوشیں، اپنی توانائیاں، اپنی محنتیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ملے ہیں ان کی محنتوں کو اکٹھا کر دیں، یعنی پھر وہ اجتماعی کاوش ہے۔ یعنی قیادت ایک ایسی صلاحیت ہے جس میں لوگ بھی اکٹھے کرنا بندہ جانتا ہو، ان لوگوں کو خوشگوار ماحول بھی دینا جانتا ہو، اور پھر ان لوگوں کی توانائیاں اور اپنی توانائیوں کو یکجا کر کے اجتماعی کاوش کرنا بھی جانتا ہو۔ یہ 3 کام جو کر سکے
اس کے اندر قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اب یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے لی گئی۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سب سے پہلی چیز کہ قیادت ایک صلاحیت کا نام ہے جس میں کیا ہو، مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اب حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور ان لوگوں میں اہل عرب سے ابو بکر عمر عثمان و علی بھی ہیں، انہی لوگوں میں حبشہ سے حضرت بلال بھی، انہی لوگوں میں فارس سے حضرت سلیمان بھی ہیں، انہی لوگوں میں روم سے حضرت سہیب بھی ہیں۔ یعنی دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف گھرانوں سے میرے آقا نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، پہلی چیز۔ دوسری کہ خوشگوار ماحول بھی دیا ہے، میرے آقا نے اتنا خوشگوار ماحول دیا کہ حضور کا ہر صحابی یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے آقا سب سے زیادہ پیار خود سے ہی کرتے، یہ ہے خوشگوار ماحول دینا۔ اور تیسری چیز ہے اجتماعی کاوش، یعنی ہمارا اس میں عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام اپنی منزل کے حصول تک یا منزل کو حاصل کرنے میں حضور کو کسی بندے کی حاجت نہیں تھی، کسی بندے کی حاجت نہیں تھی، کسی ٹیم کی حاجت نہیں تھی۔ حضور کا اپنا مقام اور منصب یہ ہے، میرے آقا صرف خواہش فرما لیتے کہ باری تعالیٰ اسلام ہر طرف غالب ہو جائے، کسی بندوں کی مجھے محتاجی اس چکروں میں نہ رہا۔ اگر صرف حضور خواہش کر لیتے تو یہ سب کچھ ممکن ہے۔ جن کی خواہش کرنے پر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ خواہش کی تھی نا میرے آقا نے دل کہ اے باری تعالیٰ بیت المقدس کی جگہ ہمارا خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے، خواہش کی تھی، اور اس خواہش کو لے کر آسمان کو تکتے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا، حبیب آپ کے ہم اس دیکھنے کی ادا کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب جس قبلہ پر آپ راضی ہیں ہم ان قریب ضرور 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 آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے۔ اگر حضور خواہش فرمانے تو رب قبلہ بدل سکتا ہے، تو حضور خواہش کر لیتے تو رب اسلام کو کیوں نہ غالب کر سکتا؟ ممکن تھا یا نہیں؟ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ سنت نہیں متعارف کروائی، اپنی سیرت طیبہ کا یہ پہلو متعارف نہیں کروایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی نظر قیامت تک کے حالات و واقعات کو دیکھ رہی کہ میں تو آج دعا کے ذریعے یا خواہش کے ذریعے اسلام غالب کر جاؤں، آنے والے لیڈرز کے لیے مشکلات ہوگی، وہ خواہش کریں گے تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا حضور علیہ السلام نے ایک سنت دی اور اپنی ٹیم کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ اور کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، ایک صحابی کی رائے پر حضور نے سارے صحابہ کو اسی کام پہ لگا دیا۔ خندق کھودنے کا واقعہ دیکھیں، ایک صحابی نے رائے دی، اللہ کے رسول ہمارے یہاں اگر ایسا ہوتا تھا تو ہم خندق ہی کھودتے تھے دشمن سے بچاؤ کے۔ ایک صحابی نے رائے دی، حضور نے سب کو اسی پہ لگا کہ خندق کھودو۔ یہ ہے اجتماعی کاوش، یعنی اس تعریف کی روح سے لیڈر وہ نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو ساتھ ملانا نہ جانتا، لیڈر وہ نہیں ہو سکتا کہ ملے ہوئے لوگوں کو خوشگوار ماحول نہ دینا جانتا، اور نہ ہی وہ لیڈر ہو سکتا ہے کہ آنے والے لوگوں کو وہ اجتماعی کاوش کے نظم میں ڈالنا نہ جانتا۔ ہر صدی کے اندر جس شخصیت کو اسلام کی نمائندگی اور لیڈرشپ کا شرف نصیب ہوا، ہر ایک کی سیرت یہی، لوگ بھی ملائے، خوشگوار ماحول بھی دیا، اور پھر اجتماعی کاوش بھی کی۔ اب وقت کو بچاتے ہوئے براہ راست اس صدی میں آ کر دیکھیں اللہ نے جس قیادت کے ساتھ ہمیں جڑنے کا شرف عطا کیا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ۔
آپ اسی مارکی کی چھت کے نیچے دیکھیں، سٹیج سے لے کر آخری فر تک ہم جو آئے بیٹھے ہیں، یہ بھی اسی قیادت کا کمال ہے نا کہ اس نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دیا کہ نہیں؟ اگلا کمال یہ ہے کہ ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص کوئی نہ کوئی ایک یاد ضرور رکھتا ہے جو اس کی اور اس کے قائد کے درمیان اس کی ایک انوکھی یادگار جس پر وہ عمر بھر فخر کرتا ہے۔ یہ ہے قائد کی طرف سے خوشگوار ماحول دیا جاتا۔ پھر اجتماعی کاوش تو حضور شیخ الاسلام نے وہ نظم اور سلیقہ دیا کہ بطور مجدد جو ان کے اپنے ذاتی کام ہیں، آپ مثلا ذہن میں رکھیں کہ ترجمہ عرفان القرآن، تو ترجمہ عرفان القرآن لکھنے میں ہماری کیا کنٹریبیوشن؟ بولیے، کوئی ہے؟ دا گلوریس قرآن ہو یا دا مینیفیسٹ قرآن ہو، اس میں ہمارا کیا کردار ہے لکھنے؟ بولیے، کوئی ہے؟ 8 جلدوں میں قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے، کوئی ہمارا اس میں کردار ہے؟ المنہاج السویہ حدیث کی 300 سے زائد کتابیں جو چھپ چکی ہیں، کیا اس میں ہمارا کوئی کردار؟ شرط کا غرض جو منہاج القرآن کا ایک تجدیدی چہرہ لوگوں کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے، کیا اس وضاحت میں ہمارا کوئی کردار؟ جو شیخ الاسلام کی اپنی تجدیدی خدمات ہیں جو ان کی ذات سے جڑی ہیں، الحاج ریاض احمد صدیقی صاحب یا محترم علامہ رانا ادریس صاحب تشریف فرمائیں، کوئی سینئر سے سینئر ساتھی بھی ہو، یہ وہ بھی نہیں بتا سکتے اور وہ بھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ شیخ الاسلام نے زندگی میں ایک دفعہ ہمارے سامنے یہ کہا تھا کہ بیٹا یہ میرا تجدیدی کام۔ انہوں نے اپنے تجدیدی کام کا جب بھی ذکر کیا اپنے رفقا کارکنان اور تحریک کی طرف ہو کہ بیٹا یہ ہمارا تجدیدی کام، یہ آپ کی تحریک کا تجدیدی کام، یہ ہے اجتماعی کاوش۔ آپ اس تعریف کو سامنے رکھ کر ایک دفعہ معاشرے کا بھی جائزہ لیں، وہ سیاسی جماعتیں ہیں یا دینی اور مذہبی جماعتیں ہیں، شاید ہی آپ کو کوئی اس تعلیم پر پورا کرتا نظر ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کرنا، انہیں اپنائیت دینا اور اجتماعی کاوش میں بلیو رکھنا، یہ شاید آپ کو کہیں نظر ہے۔ اب یقیناً حضور شیخ الاسلام کی ذات کو جب سامنے رکھتے ہیں تو فخر بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسی قیادت کے ساتھ جوڑا ہوا۔ اب اسی تعریف کو سامنے رکھ کر ایک دفعہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ قیادت ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں نے اس مشن میں اپنے ساتھ کتنوں کو ملایا ہے؟ وہ رفاقت سازی کی صورت میں ہو، ڈیفالٹرز کو بحال کرنے کی صورت میں ہو، مختلف مہمات میں، مختلف پروگرامز میں لوگوں کو دعوت دے کر شرکت کروانے کی صورت میں، کسی صورت میں بھی، بلکہ اگلا اس سے بھی تلخ سوال یہ ہوگا کہ جو قائد نے ہمیں اکٹھے کر کے دیے تھے ہم ان کو کتنا سنبھال پائے؟ اپنے رویوں سے، اپنی تلخیوں سے، اپنی زبان کی سختیوں سے، عدم دلچسپیوں سے، عدم رابطوں سے، ہم وہ جو اکٹھے قائد نے کر کے دیے تھے ہم ان میں سے بھی درجنوں یا سینکڑوں کو ناراض کیے بیٹھے۔ لہذا اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے آج کے اس ورکرز کنونشن میں کہ ہم اس تعریف کے مطابق اپنے آپ کو ایسا دوبارہ ری شیپ کریں، ایسی یہ صلاحیت اپنے اندر دوبارہ ہم اس پر توجہ دے کے اور نکھاریں اس چیز کو، اور ایسا نکھاریں کہ لوگ بھی اکٹھے کر سکیں، وہ نئے رفقا کی صورت میں ہو یا پرانوں کو بحال کرنے کی صورت میں، ہم لوگوں کو پھر دوبارہ جوڑیں۔